رسول اللہ کے بال کانوں کے نچلے سرے تک ہیں، رنگ سفید، پیشانی کشادہ اور ابرو باریک ہیں۔ آج کا عنوان ہے آپ مجھے سارے جہاں سے عزیز ہیں۔ سیدہ خدیجہ کا بھتیجا حکیم بن حزام حباشہ کی منڈی میں موجود ہے۔ حکیم غلام خریدنے کے لیے حباشہ آیا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک غلام نظر آیا ہے جو باقی سب سے مختلف ہے۔ کھڑے ہونے کا انداز، بات کرنے کا سلیقہ، آنکھوں میں حیا۔ حکیم نے سوچا کہ یہ غلام ضرور خریدوں گا۔ آخر کار غلام 400 درہم میں خرید لیا ہے۔ قیمت بتا رہی ہے غلام عمدہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، اس غلام کی عمر 8 سال تھی تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے نانا کے گھر گیا۔ گھر کے باہر کھیل رہا تھا۔ باقی بچے گھروں کو واپس چلے گئے اور وہ اکیلا گھر سے باہر رہ گیا۔ قبیلہ بنی قین کا قافلہ ادھر سے گزرا۔ انہوں نے اکیلا بچہ دیکھا تو اسے اغوا کر لیا، اسے غلام بنا کر بیچ دیا۔ ایک آزاد اور معصوم انسان کو طاقت کے زور پر غلام بنا لینا اس زمانے میں پایا جاتا تھا۔ غلام کے والد اپنے بیٹے کے غم میں دن رات روتے رہتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو بیٹے کے ملنے کی امید لیے تلاش میں نکلتے ہیں، رات تک جگہ جگہ تلاش کرتے ہیں، شام میں گھر لوٹ آتے ہیں۔ ساری رات بے چینی میں گزرتی ہے اور انتظار کرتے ہیں کہ کب صبح ہو تو تلاش کے لیے نکلیں۔ کئی سال گزر جانے کے بعد بھی وہ اپنے بیٹے کی جدائی کو بھلا نہیں سکے۔ بیٹے کی جدائی میں کھانا نہیں کھاتے۔ بیٹے کو یاد کرتے ہوئے شاعری کرتے ہیں۔ میں تمہاری جدائی میں روتا ہوں، یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ کیا تم زندہ ہو؟ کیا تم کبھی گھر واپس لوٹو گے؟ کیا موت تمہیں اپنے ساتھ لے گئی؟ خدا کی قسم، مجھے امید ہے تم ایک دن مجھے ضرور ملو گے۔ کیا تم کسی میدان میں ہو یا تمہیں کوئی پہاڑ کھا گیا؟ کاش مجھے یقین ہو کہ تم لوٹ آؤ گے۔ میں زندہ ہوں تو صرف اس امید پر۔ سورج نکلتا ہے تو تمہاری زندگی کی امید لے کر، دن ڈھلتا ہے تو تمہاری یادیں دے کر، ہوا چلتی ہے تو تمہاری یادیں خاک کے ساتھ لاتی ہے۔ میرا غم اور دکھ کب کم ہوگا؟ کیا تم مجھے کبھی ملو گے؟ غلام کے والد کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، بیٹے کی تلاش۔ بیٹا بچپن میں اغوا کر لیا گیا، سکون آئے بھی تو کیسے؟ غلام خوش قسمت ہے کہ حکیم بن حزام نے اسے خرید لیا ہے۔ غلام حکیم بن حزام کو پسند آیا تو انہوں نے اپنی پھوپھی جان کو تحفے میں دے دیا۔ اب غلام سیدہ خدیجہ کی ملکیت ہے۔ یہ 596 عیسوی کا زمانہ ہے۔ سیدہ نے نکاح پر یہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دے دیا۔ رسول اللہ نے غلام کو دیکھتے ہی کہا، خدا کی قسم، اس کے چہرے سے شرافت ٹپکتی ہے، عقل اور ذہانت کے آثار بھی نمایاں ہیں۔ سیدہ بولی، سنا ہے یہ بہت ناز و نام میں پلا ہے۔ رسول اللہ نے غلام کو پیار سے دیکھتے ہوئے پوچھا، بیٹا تمہارا نسب کیا ہے؟ غلام نے جواب دیا، میرے والد کا نام حارثہ، دادا کا نام شرحبیل، پردادا کا نام کعب ہے۔ میرا تعلق قبیلہ بنی عزرہ سے ہے۔ میری والدہ ثعلبہ کی بیٹی ہے اور قبیلہ طے سے تعلق رکھتی ہے۔ رسول اللہ نے سیدہ خدیجہ سے کہا، کیا اب یہ غلام میرا ہے؟ سیدہ نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ نے غلام سے کہا، بیٹا تم آزاد ہو، اب تمہیں غلامی کی مصیبت برداشت نہیں کرنی پڑے گی، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔
اللہ کا رسول تو آیا ہی انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرنے ہے۔ پیدا ہوئے تو ابو لہب کی کنیز سویبہ آزاد ہوئی، شادی ہوئی تو برکہ کو آزادی مل گئی۔ اب آزادی کی نعمت اس غلام کے حصے میں آئی ہے۔ غلام نے اپنی خوشی سے رسول اللہ کی خدمت کو آزاد زندگی پر ترجیح دی۔ رسول اللہ کی خدمت میں کئی سال گزر گئے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنے محبوب کی محبت میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ قبیلہ بنی کلب کا ایک قافلہ حج کے لیے مکہ آیا تو ان کی نظر غلام پر پڑی ہے۔ اس زمانے میں قبیلے کے تمام لوگ ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، اس لیے ایک جیسی شکلیں اور جسم بہت جلد پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ غلام سے والدین کے متعلق پوچھا تو ان کا شک یقین میں بدل گیا۔ قبیلہ بنی کلب کے لوگ حج سے واپس اپنے گاؤں پہنچے تو انہوں نے والد کو خوشی کی خبر سنائی کہ اس کا بیٹا زندہ ہے اور مکہ میں ایک گھر میں غلام ہے۔ غلام نے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھ اپنے والدین کو ایک نظم کی صورت میں پیغام بھیجا ہے: میں بہت دور ہوں لیکن خدا کے گھر کے قریب، وہاں جہاں دنیا حج کو آتی ہے۔ میرا غم جس نے سب کو پریشان رکھا اب سکون میں بدل جائے کہ میں بہترین خاندان میں رہتا ہوں۔ تمام باپ اور بیٹے کریم ہیں، ماد کے خاندان میں ہوں۔ غلام کے والد پیغام سنتے ہی خوشی سے رو رہے ہیں۔ باپ بیٹے کی جدائی کو 17 سال گزر چکے ہیں۔ یہ 603 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر بیٹے کا فدیہ ادا کرنے کے لیے مال و اسباب لے کر مکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ سارا راستہ بیٹے کو ملنے اور ساتھ واپس لانے کی سوچوں میں گزرا ہے۔ راستے بھر بے قرار رہے کہ کب بیٹے سے ملاقات ہوگی، کب ہم اسے اپنے گھر واپس لے کر آئیں گے۔ اس کا مالک کیسا ہوگا؟ کیا وہ میرے بیٹے کو رہا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ وہ کتنا فدیہ مانگے گا؟ وہ کوئی ایسی شرط تو نہیں رکھ دے گا جسے ہم پورا نہ کر سکیں؟ ہمارا بیٹا غلامی میں نہ جانے کیسی زندگی گزار رہا ہوگا۔ پچھلے 17 سال میں نہ جانے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہوں گی۔ بیٹا پیدا تو آزاد ہوا تھا، پھر غلامی اس کے نصیب میں کیوں؟ سارا راستہ دل میں طرح طرح کے خیال آتے رہے۔ مکہ پہنچ کر رسول اللہ کا پوچھا ہے۔ رسول اللہ سے کعبہ میں ہی ملاقات ہو گئی ہے۔ غلام کے والد اور چچا نے اپنا تعارف کروایا۔ رسول اللہ سے عرض کی: عبد المطلب کے فرزند اور ہاشم کے بیٹے، ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلام ہے۔ ہم بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا ہے کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ غلام کے والد کہتے ہیں: ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیں۔ ہم اس کا فدیہ ادا کرنے کو تیار ہیں، بس آپ اسے آزاد کرنے کا وعدہ کر لیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم نے کتنا فدیہ ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ نے کہا: کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری کوئی خواہش ہے؟ غلام کے والد نے کہا: جی نہیں، ہم آپ سے احسان کی امید رکھتے ہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں: اگر تم اپنا بیٹا ساتھ لے جانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اسے بغیر کوئی فدیہ لیے تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو خوشی سے چلا جائے، اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو تم ضد نہ کرنا۔ غلام کے والد اور ان کے بھائی کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے کہ زید کا مالک بغیر کسی فدیے کے زید کو رہا کرنے کو تیار ہے۔
ہمارا بیٹا ہمارے پاس ہوگا۔ بھلا کوئی اپنے ماں باپ، خاندان اور قبیلے کو چھوڑ کر کسی غیر جگہ، کسی اور خاندان میں رہنے کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ کیا کوئی غلامی کو آزادی پر ترجیح دے سکتا ہے؟ رسول اللہ سے کہنے لگے، آپ نے ہم پر بہت احسان کیا ہے، ہم اتنی آسانی کی امید نہیں رکھتے تھے، ہمیں آپ کی بات منظور ہے۔ رسول اللہ غلام کے والد اور چچا کو اپنے گھر لے آئے ہیں۔ بیٹے کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بیٹے کو گلے لگا کر کافی دیر سے رو رہے ہیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا کہ بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ بار بار بیٹے کو دیکھتے اور چومتے ہیں۔ یہ جذباتی ملاقات کافی دیر سے جاری ہے۔ رسول اللہ نے کہا، بیٹا، تمہیں پورا اختیار ہے کہ تم چاہو تو اپنے والد اور چچا کے ساتھ چلے جاؤ اور ان کے ساتھ رہو، اور اگر چاہو تو تم میرے ساتھ رہو۔ غلام کے والد اور چچا بہت مطمئن ہیں۔ انہیں خوشی ہے کہ مالک نے جو بات انہیں بیٹے کی غیر موجودگی میں کہی تھی وہ اس پر قائم ہے۔ بیٹے کی موجودگی میں بھی رسول اللہ نے وہی بات دہرائی ہے۔ انہیں یقین ہے کہ بیٹا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے کا اظہار کرے گا۔ فطری اور ظاہری طور پر یہی ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ غلام نے کہا، مجھے میرے والد اور چچا بہت عزیز ہیں۔ میں اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کو بھی بہت یاد کرتا ہوں، لیکن میں ابن عبداللہ محمد کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ یہ مجھے سارے جہاں سے عزیز ہیں۔ غلام کے والد اور چچا کے لیے یہ جواب غیر متوقع ہے۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں، بیٹا، کیا تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ کیا تم اپنے والدین اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں میں رہنا چاہتے ہو؟ غلام نے جواب دیا، میں اپنے مالک کی عادتوں، ظرف اور حسن سلوک کو دیکھ کر دنیا میں کسی اور کو ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ مجھے ابی القاسم محمد کی غلامی دنیا کی تمام نعمتوں اور آزادی سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ غلام کو رسول اللہ کے ساتھ رہتے ہوئے اس وقت تک 10 سال گزر چکے ہیں۔ وہ رسول اللہ کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہے۔ سیدہ خدیجہ کا حسن سلوک بھی اس کے سامنے ہے۔ اس غلام کا باپ اور چچا سمجھنے سے قاصر ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس صورتحال میں کیا کریں۔ وہ رسول اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ اگر بیٹا ان کے پاس رہنا چاہے گا تو وہ واپس لے جانے کی ضد نہیں کریں گے۔ انہوں نے رسول اللہ سے واپس جانے کی اجازت چاہی اور پرسکون واپس گئے کہ ہمارا بیٹا مکہ کے معزز ترین گھرانے میں رہتا ہے، اس قدر خوش ہے کہ دنیا کی ہر نعمت قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کا ہے۔ ادھر غلام کے والد اور چچا گئے، ادھر رسول اللہ غلام کو لے کر کعبہ میں آئے۔ اس غلام کی قسمت کا ستارہ بلندیوں پر ہے۔ اسے وہ عزت نصیب ہونے جا رہی ہے جو کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ رسول اللہ نے اعلان کیا، زید میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ زید بن حارثہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کائنات کے آخری رسول کا منہ بولا بیٹا ہوگا۔ زید کی عمر اس وقت 25 سال ہے۔ زید رسول اللہ سے 10 سال چھوٹے ہیں۔ 17 سال پہلے آزادی سے غلامی جیسی مصیبت میں گھرنے والا زید بن حارثہ اب اللہ کے آخری رسول کا منہ بولا بیٹا ہے۔ رسول اللہ کے صحابہ میں سے زید بن حارثہ واحد صحابی ہیں جن کا نام لے کر قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ کائنات میں کسی کو غلامی نے اتنا بڑا مرتبہ نہیں دیا جتنا زید بن حارثہ کو ملا۔
اس زمانے میں یہ عام ہے کہ بیٹا اپنے نام کے ساتھ منہ بولے باپ کا نام لکھتا ہے۔ ایسا عزت کے لیے کیا جاتا ہے۔ زید بن حارثہ نے اس کے بعد اپنا نام زید بن محمد استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایسا اس وقت تک ہوتا رہا جب تک قرآن پاک میں اس طرح نام استعمال کرنے کی ممانعت نہیں آئی۔ اس کے بعد زید پھر سے زید بن حارثہ کہلائی۔ سیدہ فاطمہ کے متعلق رسول اللہ نے کہا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔